السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہاں پہ مخاطب وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے لوگوں کو مختلف طریقے سے مخاطب کیا ہے، کہیں کہا یا ایھا الذین کافروا، کہیں کہا یا ایھا الناس، یہاں پہ کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے دو چیزیں واضح ہوئیں کہ ایک تو یہ کہ روزے جس طرح ہم مسلمانوں پر فرض ہیں اسی طرح ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ دوسری چیز کیا پتہ چلی؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے رکھنے سے تقوی اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو چند ایام میں رمضان المبارک کی آمد ہے جو کہ ماہ صیام ہے، فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی آمد کے لیے ہمیں اس کے لیے خاص تیاری کرنی چاہیے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں آ رہا، نیکیوں کا موسم بہار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے خلاف معمول ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے پہلا ایسے نہیں کیا تو آج کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے 3 دعائیں کیں تینوں سیڑھیوں پر اور میں نے آمین کہا۔ اس میں ایک تو یہ تھی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو اس پہ لعنت، آپ نے کہا آمین۔ پھر دوسری یہ تھی کہ جس نے کہ والدین یا دونوں میں سے ایک زندہ موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس پہ لعنت، تو آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری یہی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس پہ لعنت، آپ نے کیا فرمایا آمین۔ تو یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، نزول قرآن کا مہینہ اس کو کہا گیا۔ تو بنیادی طور پہ رمضان المبارک کو اس طرح سمجھ لیں جیسے موجودہ دور میں ریفریشل کورسز کیے جاتے ہیں، کہ جس طرح سے ریفریشل کورس ہوتے ہیں، ٹیوننگ ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کراتے ہیں، اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری ٹیوننگ کرنے آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، حکم بھی یہ ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھ لیے۔ جہاں نماز اور روزہ فرض ہے وہاں دوران روزہ ہم ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، چوری، چغلی، غیبت، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے ہی ان گناہوں سے کیوں بچنا ہے؟ یہ تو گناہ عام حالت میں بھی گناہ ہیں، ان سے بچنا تو عام حالت میں بھی ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 11 مہینے کام کاج کرتے کرتے چلتے پھرتے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے کہ جس میں ہم 30 دن روزے رکھ کر مسلسل اپنے اوپر ایک عادت ڈالتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔
یہ عادت ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے 11 مہینوں میں یہ عادت ہمارے کام آئے اور باقی کے دنوں میں بھی ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہے، ہماری ٹیوننگ ہے کہ آنے والے 11 مہینوں میں ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اب روزہ تقویٰ دیتا کیسے ہے؟ تقویٰ دیتا اس طرح سے ہے، اللہ کو ہمارے صرف بھوکا پیسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بھوک پیاس سے ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ طعام المساکین کا بہت بڑا حکم ہے ہمیں۔ ہم جب خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں بھوک پیاس کا، غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور ہمارے اندر جو جذبہ طعام المساکین کا ہے، غریب کو کھانا کھلانے کا، وہ دوبالا ہوتا ہے۔ پھر جس وقت ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم بھوکے کیوں ہیں، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزے میں ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ عادت ڈالنا اصل میں رمضان کا مقصد ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا مقصد ہے، کہ جس طرح ہم بھوک پیاس کی برداشت میں یاد رکھتے ہیں کہ روزے سے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، باقی کے ایام میں رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک ریفریشل کورس ہے جو ہماری تربیت کرنے آتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے اور آپ حق پر بھی ہوں تو اسے کہہ دیں انا صائمن، میں روزے سے ہوں، اور جھگڑا چھوڑ دیں۔ آپ بھی جھگڑے سے بچ گئے، سامنے والا بھی بچ گیا۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے کہ اپنے آپ کو 1 مہینہ عادت ڈالیں گناہوں کو چھوڑنے کی، تاکہ یہی چیز، یہی عادت آنے والے دنوں میں ہمارے کام آئے اور ہم باقی کے ایام میں بھی گناہوں سے بچیں۔ تو یہ بہت ہی عادتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اور اس کی فضیلتیں صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد گناہوں سے بچنے کی عادت جو ہم نے رمضان میں ڈالی ہے اسے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔